شان امان سب جہاں ہے۔ اگر سمجھ میں ہماری تمہاری آئے، ایک ملک دوسرے ملک کو امان نہیں دے سکتا، اپنے شہر میں ان کے ہوتے ہیں بے امان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور آقا جی کو قیامت تک خربوں اربوں بغیر عدد اس ساری کائنات کے لیے امان بنایا، وہ امان دے سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہر چیز کی امان دے سکتے ہیں۔ اگر فقر کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، کسی چیز کا بھی وہ امان دے سکتے ہیں، اور ان کے ثبوت معجزات سے موجود ہیں۔ اور قرآن نے کہہ دیا ہے یہ جتنی کائنات عالمین ہیں اس کی امان آپ ہیں۔ جو ان کی امان میں آ جائے نا، جو امان میں نہ آ جائے، رابطہ ہی توڑ سے دور ہے، اس کو کہاں امان ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ سب کو بھول جاؤ، خدا کی قسم۔ خدا کے بعد کوئی یاد رہے تو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ یاد رہے، کہ ان کے وسیلے سے، ان کے رابطے سے ہر امان مل سکتی ہے۔ دنیا میں امان کوئی دے گا تو اس کی گارنٹی بھی نہیں ہوگی، اگر دے گا تو وہ کچی امان ہوگی، اور سب چیز کی امان نہیں دے گا کہ اتنا کر سکتے، وہ ہر چیز میں امان دے سکتے ہیں۔ وہ جس دن ولادت ہوئی تھی اسی رات امان شروع ہو گئی تھی، کیسر کے کسرا کے گنگرے گرنے لگے، جادوؤں کے زور ٹوٹ گئے، شیاطین اور یہ جادوگر پریشان تھے۔ پوچھے علماء سے، ثبوت موجود ہے ٹھوس۔ اور یہ اسی وقت کے لیے نہیں، یہ قیامت تک وہ تمہارے لیے امان ہے۔ جو ان کی امان کے دائرے میں آ جائے، قیامت میں بھی تمہارے لیے امان ہے، دنیا میں بھی امان ہے ہر مصیبت سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر ہمارا دل ان کے ساتھ لگ گیا، ان کی غلامی ہم نے اختیار کر لی سچے دل سے، کہ ہم ان کے تابع رہیں گے، ان کی باتیں مانیں گے، ان کو ناراض جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے۔ اگر یہ دل میں آ گیا، تم بھی جو چاہو گے خدا کرے گا۔ ہاں، خدا نے کہا جو ان کی فرمانبرداری کرے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی فرمانبرداری کی بات مانی اس نے خدا کی بات مانی۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ خدا نے کہا ان کی بات ماننا ہماری بات ماننا ہے۔ ہاں، اگر آپ بھی کہ یہ ماضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حال مستقبل کو شامل ہے۔ آپ کے پاس تاریخ میں اولیاء اللہ کا موجود ہے، جنہوں نے ان سے دل لگایا، ان کے پاس لوگ امان مانگنے آئے، بادشاہ ان کے دروں پہ آئے، دعا منگوانے آئے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو پھر کیوں آپ اتنی مصیبت اور مشقت میں سوچوں میں پڑے ہوئے، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا؟ اگر ان کی امان میں آئے تم کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، ہاں، کہ ان کی امان گارنٹی ہے۔ ان کی امان ایسے نہیں ہے کہ بس ایک خیال یا تصور یا سہارا ہو سکتا کچھ ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی زبان خدا کی زبان، ان کی امان خدا کی امان، ان کی محبت خدا کی محبت۔ ہاں، یہ اب بھی آپ کے لیے ہے اگر آپ اس طرف آ جائیں تو، لیکن سمجھ میں آئے تو آئے نا۔ حالانکہ سمجھ میں تھوڑا بہت آ بھی جاتا ہے آپ کے، کہ جب کسی پر دباؤ بیماریوں کا مصیبتوں کا پڑتا ہے تو خود ہی کہتا ہے دروشی پڑھوں یا لا الہ الا اللہ پڑھوں یا نماز شروع کروں، دباؤ پڑا ہوا ہے نا، خود ہی سوچتا ہے انسان کہ کچھ اس طرف جانا چاہیے، اللہ ہی رحم کرے گا۔ اللہ نے تو رحم کیا، لیکن تو نے اس رحم کو قبول نہیں کیا، اس رحم میں شکر نہیں کیا۔ تجھے رزق بھی دیا تھا، عزت بھی دی تھی، ملک بھی دیا تھا، اسباب بھی دیے تھے۔ تو نے کہا خدا کون ہوتا ہے، نبی کون ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، کبھی کیا کبھی نہ کیا۔ اور جب دباؤ پڑا، اب سوچ میں پڑ گیا اب کیا ہوگا، تو سمجھ گیا اب اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا لینا ہے۔ اور پھر سمجھ گیا اللہ تعالیٰ کو منانا آسان نہیں، ہو سکے سوال جواب ہو جائے، اللہ کے ہاں بھی کوئی سفارش ہونی چاہیے۔ پھر تم کو خیال آیا کہ بڑی سفارش حضرت محمد مصطفیٰ ہے، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ اس طرف لگ جاؤ تو ٹھیک ہے۔ آج کل تو بڑا دباؤ آیا ہوا ہے، باہر بھی دبایا ہوا ہے، ملک میں بھی دباؤ ہے، ہر ملک میں دباؤ ہے۔ دیکھ لو، سوچ لو، خبریں سنو، BBC کو سن لو، PPC کو سن لو، TPC کو سن لو،
یہی کہہ رہے ہیں ہمیں ادھر سے نہ نکال دیں، ہمیں اس شہر سے نہ نکال دیں، ہماری نوکری نہ چلی جائے، مہنگائی ہو گئی ہے، دہشت گرد پیچھے آ گئے ہیں، دہشت گردوں کو پکڑو۔ پہلے خدا امان نہ دے، دہشت گردوں کو پکڑو نہ پکڑو، امان اللہ جب دے گا ہوگا، جس کو رب رکھے اسے کون چکے۔ جب تک رب کی طرف سے رحمت نہیں ہوگی، بادشاہوں کو امان نہیں ہے، وہ اپنی امان ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ جو اپنا سوچے ہمارا کیا بنے گا، اس کو بادشاہ کیسے مانتے ہو؟ وہ تمہارا کیا بنائے گا؟ تو بادشاہ اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ نے جیسے عبرت کے کہ بادشاہی کرتے ہیں، ان کی بادشاہی کو قرار نہیں ہے، زوال ہے، ان کی بادشاہی کو گارنٹی نہیں ہے، خدا کی بادشاہی کو گارنٹی ہے۔ اور اس میں جوڑنے کے لیے تم کو خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ بھیجے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اپنے تعلق کا بھی ثبوت دیا اور لوگوں کو بھی امان دی ہے۔ عرب کتنے کمزور تھے، ہاں جی، اتنے کمزور تھے، ہر چیز میں کمزور تھے۔ آقا جی نے ان کو امان دی، خدا کا رستہ بتایا، وہ دیکھو ساری دنیا پہ چھا گئے۔ جن کو نہ کھانا آتا تھا، نہ پینا آتا تھا، نہ کھجور ملتی تھی، خانہ جنگی سے ویسے ہی وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے، نہ علم تھا نہ کچھ تھا، اور بھی ان کے اخلاقی پہلو انتہائی درجے کے گرے ہوئے تھے۔ کتنی عزت خدا نے بخشی عرب کو۔ تو آقا جی عربوں کے لیے نہیں آئے ہیں، آقا جی ہمارے تمہارے سب کے لیے آئے ہیں۔ اسی کا عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں کہا کہ عربی اجمی کا سوال میرے ساتھ نہیں ہے، تقوی کا الا بالتقوی، تقوی کے ساتھ۔ اور کہا انا جد کل تقی ولو کان عبدا حبشا، میں ہر اس کا حسب نسب ہوں، اس کا جد امجد ہوں جو خدا تعالیٰ کی محبت اور تقوی میں لگ جائے۔ یہ مفہوم یہ نہیں کہ عربی میرے اجمی کو نہیں، عربی اجمی سے سب برابر ہیں، حبشی کیوں نہ ہو، میں اس کا جد امجد ہوں اگر وہ تقوی اور خدا کا خوف میری طرف آ جائے۔ تو یہ وقتی طور سے نہیں تھا، آئے ان کی مسئلہ ختم ہو گیا، اور ہمارے تم ہوگا نہ ہوگا سب بتایا ہے قیامت تک، اور قیامت کو کیا ہوگا وہ بھی بتایا ہے۔ تو آپ کو کوئی خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وظیفے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جس دن نیت اور دل کر لیا نا میں آج سے ان کا بن گیا ہوں اور ان کی بات مانوں گا، میرے سب کچھ وہی ہیں، تو پھر دیکھنا یہی وظیفے جو پہلے پڑھتے تھے اب تم کو کیا دکھائیں گے۔ جب نیت میں گڑبڑ ہے، ہاں جی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھی، اتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی، تہجد کو بھی اٹھا، شیخ سے بھی وظیفے لیے، ماں سے بھی دعائیں کرائیں، مزاروں بھی پھرتا رہا۔ تو خدا رسول کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ دیکھیے تمہاری نیت دل صحیح نہیں تھی، ورنہ تمہارے کام ہو جاتے ہیں۔ جو یہاں آتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے 10%، کسی کے 1%، کسی کے 50%، کسی کے 100%۔ اس کی نیت 100% ٹھیک تھی نا، اس کے تھوڑا سا کام ہوا، وظیفے پڑھے، نمازیں پڑھی، تھوڑی سی داڑھی رکھ لی 1 آدھ انچ، نہ داڑھی تھے نہ شیب، مکار نے کہ چلو رسول اللہ کی سنت رکھو، مرتا کیا نہ کرتا۔ تو اس کی تھوڑی بہت نیت ٹھیک تھی خدا رسول کی غلامی میں، تو 10-20% کام ہوا۔ اور جس نے زیادہ ٹھیک کی، زیادہ ادھر تو سب پتہ چلتا ہے، وہاں کوئی انکوائری کرانی ہے، تحقیق نہیں۔ اور کسی کا 100% سے زیادہ، 100% سے زیادہ معجزے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ جب سے خدا کے نام کو دل سے لگایا ہے، نبی سے محبت کا ارادہ کیا ہے، ابھی محبت کے کام کیے بھی نہیں، کام پہلے بننے شروع ہو گئے۔ ابھی محبت کے کام کیے نہیں، نیت ہی تھی، پہلے ان کے کام بننے شروع ہو گئے۔ اور بعض نے ان کو دیکھا یہ تو بھوکا مرتا تھا، یہ تو بیماری سے گرتا تھا، ان کے گھر میں مصیبت تھی، اس کو کیسے اتنا فائدہ ہو گیا؟ یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح تو پہلے بھی دنیا نہیں، تسبیح پڑھتا ہے، ملتان سے لے کے آیا، بھائی ملتان میں کوئی نیا خدا ہے، نیا قرآن ہے نہیں، وہی تسبیح ہے، بس نیت ٹھیک کیا کرائی جاتی ہے ملتان میں، بس۔ ہاں نیت تمہاری ٹھیک ہوئی، دنیا کے آخرت کے کام سارے بنے گئے۔ میرے پاس ایک لڑکا تھا سعودیوں سے، نیت خدا رسول سے ٹھیک کر لی، اس کے کالج کے کام ایسے ہوتے تھے وہ حیران ہوتا تھا،
اتنا حیران ہوتا تھا، کہتا جو مضمون پڑھ کے جاتا ہوں اسی میں سوالات امتحان میں آتے، دوسرے میں آتے نہیں، اور دوسرے پڑھ کے مر جاتے ہیں، جو پڑھ کے مر اس میں آئے نہیں، دوسری جگہ سوال فیل ہو گیا۔ بتاؤ، اکثر وہ جو چاہتا تھا وہ ہوتا تھا۔ ہاں کالج کا لڑکا تھا، مولوی نہیں تھا، عالم تھا، لیکن اس کی نیت اور دل آقا کے ساتھ صحیح ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ جو مسئلے ہیں یہ یقین بناتے ہیں، باتوں سے تو ایک تصور اور ذہن بنتا ہے، لیکن یقین بنتا ہے جب تمہارا کوئی کام ہوگا نا، تمہاری کوئی مصیبت دور ہوگی، تمہارا رزق کھلے گا، تم جو چاہتے تھے وہ ہونا شروع ہوا، پھر تو یقین بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں تو تم چاہتے تمہارے کام بنے، تو نبی کریم حیات النبی ہیں، بہت بڑا وسیلہ ہے، رحمت للعالمین ہے۔ عالمین میں کسی قسم کی بھی مصیبت ہو، وہ اللہ کے حکم سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، تمہارا وسیلہ بن کے اللہ کے درمیان میں۔ کرتا تو اللہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلے سے ہوتی، ڈاکٹر، دوا، شفا، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن نوکری کوئی وسیلہ، کوئی پھوتی خان کے پیچھے لگتے نوکری لگاتا ہے اللہ نے، لیکن وسیلہ پھوتی خان بنتا ہے نا۔ ایسے آئے ہیں اور آس لے کے آئے، یہ سب مکھن بازی چھوڑ دو، تم ان کے دل سے بن جاؤ، اور تم دیکھو کتنا سچا خدا ہے، کتنے سچے رسول ہیں، کتنی سچی ان کی باتیں ہیں، اور تمہارے کام جب بنے گے تمہارا دل خود لگ جائے گا۔ تمہارا دشمن خدا کی کرم تمہارے کام کر کے جائے گا۔ ایسے معجزات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں، ایک صحابی کو امان دے دی تھی، اس کے لیے دعا کر دی تھی کہ اللہ اس کی دعائیں سننا، دنیا میں اس کو اتنا بڑا رحمت کر دی۔ کوئی اس کو اگر سخت یا اچھے رویے سے پیش نہیں کرتا تھا تو صحابی اس کو کہتا تھا، خیال کرنا، تم کو پتہ ہے نا آقا جی نے میرے متعلق کیا کہا، اگر میرے منہ سے زبان سے کچھ نکل گیا پھر تو بڑا ڈرتے تھے۔ اور ہو جاتا تھا جی۔ اور جس کے متعلق نہ بھی کہا ہو، خدا رسول کی محبت کی میں چلے، اس کے منہ سے نکل جائے بعض وقت ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے خصوصاً کہا ہو، ہاں جی، اور اس پر خاص نظر کی ہو، تو اس کی دعا تو پھر قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ دروازہ ساری امت کے لیے کھلا ہے، ان کے لیے تمہارے، کہ جو ان کا بن جائے۔ وہ فرق نہیں رکھتے، یہ ہم فرق رکھتے ہیں، ان سے جڑتے نہیں۔ ہاں تو تمہارے اکثر تم لوگ 90% یا 99% اسی نیت سے آتے ہو، ذکر اذکار کی نیت سے نہیں آتے کہ ذکر اذکار پتہ نہیں ہم کو کہاں سے لیں، نماز کیا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، درود کیا ہوتا ہے۔ مکر نہ کرو، سب پتہ ہے تم کو، لیکن تم کو پتہ ہے پڑھتے پڑھاتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ چلو دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے، وہی جو پڑھتے اسی سے ہی ہوگا، بس اس کی ایک ترتیب کرنی ہے اور نیت ٹھیک کرنی ہے کہ آپ اور ہم سچے غلام مصطفیٰ بن جائیں۔ اسی لا الہ الا اللہ نمازوں میں برکتیں اور رحمتیں شروع ہو جائیں گی، اور ہر کام تمہارے بننے شروع ہو جائیں گے، اور تم خود ہی گیت خدا کے نبی کے گاؤ گے۔ ہاں اگر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں، آج کل اکثر لوگوں کو دباؤ ہے، امیر ہو غریب ہو سب کو خدا نے ٹیٹ کیا ہوا ہے۔ ٹیٹ سمجھتے ہو، ایک ایک کو ٹیٹ کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہونا یا پھر اور خدا ٹیٹ کرے؟ اچھا ہے، میرے خیال ہے سیدھے ہو جاؤ، اچھا ہے۔ پنجابی زبان میں بندے دا پتر بن، تو بندے دے پتر بن جاؤ تو سیدھے ہو جاؤ تو من لو گل۔ نہیں تو خدا ٹیٹ کرنے پہ آیا نا تو فرعون بھی اخیر میں مان گیا تھا، وہ بہت اونچا ہو رہا تھا، پھر بالکل ہی مان گیا، اللہ نے کیا وقت نکل چکا ہے۔ ہاں تو اب بھی بچا کی صورت تمہاری ہے کہ ہمارے تمہارے لیے رحمت للعالمین موجود ہے، الحمدللہ، اور خدا کرے ہمارے دل ان سے لگ جائیں اور ہم ان کی محبت میں جئیں تو ہر امان ہم کو آپ کو حاصل ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ شک والا اسلام نہیں ہے، شک والا قرآن نہیں ہے، حضرت محمد سے شک والے نبی نہیں ہیں۔ چلیں جی۔ یا محمد عشق سمندر، یا محمد عشق سمندر، یا محمد عشق سمندر، یا محمد لطف کا عنبر، یا محمد لطف